اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ مزمل شریف کے عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل 4 ہوں گے۔ وہ 4 کون کون سے عمل ہوں گے یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کا حل انشاءاللہ سورہ مزمل شریف سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو سکے، آپ کو پورا پتہ چل سکے کہ یہ چاروں عمل اور ان کا حل سورہ مزمل شریف سے کیسے نکلتا ہے۔ تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سورہ مزمل شریف میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سورہ مزمل شریف جو شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کی غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا، اور جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ آسان ہوگی۔ تو دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو شخص مصیبت کی حالت میں سورہ مزمل شریف کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو بھی دور فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو دوستو، ہم اس سے اپنی مصیبتوں کا حل، اپنی پریشانیوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے نمبر پر میں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہم سورہ مزمل شریف سے اس کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے تو وہ یہ عمل کرے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور اس مقصد کے لیے یعنی امتحان میں کامیابی کے لیے وہ ایسا کرے کہ نماز فجر اور نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، اور سورہ مزمل شریف پڑھ کر سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اس کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اچھے نمبروں سے کامیابی بھی مل جائے گی، اور وہ کامیاب ہوگا تو اچھے نمبروں سے ہوگا، اس کا یہ دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو دوسرے نمبر پر میں نے جو عمل رکھا ہے جس کا حل صرف سورہ مزمل شریف سے رکھا ہے وہ یہ کہ ذاتی مکان بنانے کے لیے سورہ مزمل شریف سے ہم اس کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خواہش مند ہو کہ اس کا اپنا ذاتی مکان ہو، وہ کرائے کے مکان میں رہ کر پریشان رہتا ہو، اسے کرایہ دینا پڑتا ہے، تو کرایہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ خواہش مند ہے کہ وہ اپنا ذاتی مکان خرید لے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، اس مقصد کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اذان فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز استغفار پڑھ کر اس کے بعد 2 رکعت نفل برائے حاجات پڑھے، اور اس کے بعد سجدے میں جائے 20 بار یہ لفظ پڑھے زملنی۔ لفظ دوبارہ سن لیں، آپ نے اذان فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور نماز استغفار پڑھ کر 2 رکعت نفل برائے حاجات پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے، سجدے میں 20 بار یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے زملنی زملنی۔ یہ لفظ آپ نے 20 دفعہ ادا کرنا ہے، اور ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل شریف کی پہلی آیت مبارکہ یا ایھا المزمل، یہ آیت مبارکہ بھی آپ نے 20 بار پڑھنی ہے۔ اس عمل سے پہلے
اپنے اوپر کالی چادر اوڑھ لیں، جب آیت پڑھ لیں تو اس کے بعد زملنی 20 بار پڑھیں اور سجدے میں ہی اپنے مقصد کی دعا کریں، اور سجدے سے اٹھ کر 3 بار سورہ مزمل شریف پڑھیں اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ دوستو یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا، کرائے کے مکانوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو دوستو آج کا جو اس ویڈیو میں آپ کو تیسرا عمل بتاؤں گا، وہ تیسرا عمل اولاد نرینہ کے لیے ہے۔ جو دوست اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے سورہ مزمل شریف کا یہ عمل نہایت مفید ہوگا۔ تو دوستو اس عمل کو سنتے رہیے۔ یہ عمل دوستو صدیوں سے بالکل درست چلا آ رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ تو کیا اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ بے شمار بزرگوں نے حصول اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے اس عمل کی بھی تعریف کی ہے کہ یہ عمل بہت اچھا ہے۔ اگر کسی بھی طرح سے عمل کی قوت ظاہر ہونے میں تاخیر ہو جائے، یعنی آپ عمل کر بھی رہے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، یا عمل بے اثر محسوس ہوتا ہے، تو اس میں صاحب عمل کی، یعنی جو عمل کر رہا ہے اسی کی جانب سے ہی کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے۔ عمل کی صحت میں، یعنی عمل میں، جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اگر شک و شبہ ہوگا تو عمل کرنے والے میں ہوگا، جو بھی وہ اپنے اعمال خود جانتا ہے۔ اگر عمل میں کامیابی نہ ہو تو وہ سمجھے کہ اس میں ہی خرابی ہے، عمل میں خرابی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے نرینہ اولاد کے حصول کے لیے کہ ایک ثابت سپاری لیں، اس سپاری پر 21 بار سورہ مزمل شریف 7 دن تک پڑھیں، اور بانجھ عورت یا ایسی عورت جو اولاد نرینہ کا حصول چاہتی ہو اس کے گلے میں باندھ دیں، انشاءاللہ جلد ہی اولاد نرینہ ہوگی۔ یہ عمل دوستو سورہ مزمل شریف کا بہت پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد، اچھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو سورہ مزمل شریف کا چوتھا اور آخری عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ قرض سے نجات کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرضہ ہمارے اوپر، قرضے کے بوجھ تلے ہم ہیں، تو ہم قرضے سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ دوستو سورہ مزمل شریف کی خاصیت میں حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مفلسی، غربت اور قرض سے نجات کے لیے بھی بہت اثر رکھتی ہے، اور جس شخص پر قرض ہو اس شخص کو چاہیے کہ سورہ مزمل شریف کا ورد روزانہ 7 بار کرے، اور آٹے کی 7 گولیاں بنا کر ان پر دم کرے، اور مدت اس عمل کی 21 دن ہے۔ آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ آخری دن تمام گولیاں بنا کر ان پر دم کرے، اور آخری دن یہ گولیاں آپ نے نہر یا دریا میں یا سمندر میں، جو بھی آپ کے نزدیک جس میں پانی بہہ رہا ہو، نہر ہو یا دریا ہو یا آپ سمندری علاقے کے قریب ہوں، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس میں وہ گولیاں بہا دینی ہے دوستو۔ اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، جس جگہ پر آپ گولیاں بہا رہے ہیں، تو آپ نے سورہ مزمل شریف 7 بار پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دوستو ہر نماز کے بعد آپ نے یہ معمول بنا لینا ہے کہ ایک بار سورہ مزمل، 10 بار اللہ تعالیٰ کا نام یا باسطو
पढ़कर हाथों पर दम करें और चेहरे पर फेर लें, और याद रहे कि इस अमल को करने से पहले भी अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कर्ज से निजात के लिए भी मैंने आपको सूरह मुज़म्मल शरीफ से अमल बता दिया। आपको अगर फिर भी कोई अबहाम, कोई आपको रुकावट है इस अमल को करने में, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमें ये परेशानी आ रही है इस अमल की। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चारों अमल जो मैंने सूरह मुज़म्मल शरीफ से बताए पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक पर क्लिक कर दें, ताकि हमें खुशी हो कि हमारे भाइयों ने इस अमल को पसंद किया। इस अमल के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। हम आपके लिए आपकी मुश्किलात को सामने रखते हुए नए वज़ाइफ तलाश करते हैं, नए वज़ाइफ आपके लिए ढूंढते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।